from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the show. साहिबों, अगर एक काला भैंसा किसी स्टोर, क्रॉकरी स्टोर में दाखिल हो जाए तो आप अगर उसको वहां से निकालने की कोशिश करेंगे, कैसे निकालेंगे? आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, वो कुछ न कुछ नुकसान जरूर पहुंचाएगा। ये बात तो अक्ल में आती है। अच्छा, खबर गर्म है और खबर भी सच्ची है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया था। एस्टेब्लिशमेंट को ये बात बहुत बुरी लगी, लेकिन उन्होंने इंतहाई चालाकी के साथ एफआईआर इस शर्त पे जमा कराने की इजाजत दी कि जो असल मुल्जिमान हैं उनके नाम एफआईआर से गायब कर दो, और कर दिए गए। उनके नाम नहीं है। अब इंतजार कीजिए कि चीफ जस्टिस इस बेईमानी को कबूल करते हैं या सच्चाई और पे रहते हुए कानून पे अमल दरामद कराते हैं। देखिए, कानूनी एतबार से ये मुद्दई का हक होता है कि वो जिस पर शक करे उसका नाम एफआईआर में लिखवा सकता है, और फिर अदलिया में जाकर अगर वो गलत है तो उन लोगों का नाम निकाल दिया जाता है। और ये तीनों मुल्जिमान, राना सनाउल्लाह, शहबाज, जनरल फैसल नसीर, अगर ये बेकसूर हैं तो इनको तो अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिल रहा है। इनको तो जाना चाहिए अदालत में, अपने आप को बेगुनाह साबित करके इमरान खान को एक्सपोज करें कि देखो ये कितना झूठा आदमी है और इसने हमारी शोहरत को नुकसान पहुंचाया। ये तो मौका मिला है ना इन्हें, अगर आप इस अंदाज से सोचें तो। लेकिन ये उस पर अमल नहीं कर रहे। लोग देखिए, पाकिस्तान के सियासी अदालती निजाम पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का बहुत कंट्रोल है। सियासतदानों ने इख्तिदार की खातिर इनके जूते चमकाए। भुट्टो मरहूम ने कोशिश की थी कि वो इस्टेब्लिशमेंट से दूर रहें और एक जमहूरी सिस्टम फरोग पाए, तो उनका हश्र ये हुआ कि उनको फांसी के फंदे पे एक डिक्टेटर ने लटकाया, और जब वो झूल गए, फंदा कस गया, तो फिर उनकी शलवार का हजारबंद खुलवा के उनकी आज़ाए नरीना की फोटो खिंचवाई थी। ये हश्र किया था एक डिक्टेटर ने एक जमहूरी हुक्मरान के साथ। आज इमरान खान जो फौज से मोहब्बत करता है और उसकी पाकिस्तान को कहता है कि पाकिस्तान को मुझसे ज्यादा पाकिस्तानी फौज की जरूरत है, वो इनके अताब का निशान बना हुआ है। क्यों? वो करप्शन खत्म करने की बात करता है, और ये कहते हैं, बाजवा साहब का कहना होता था करप्शन हर मुल्क में होती है, तुम करप्शन को कुछ मत कहो। ये हकायक हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। अच्छा, मैं जरा फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा के तेजी से आगे चलूंगा और आपको जरा पीछे ले जाऊंगा माजी में, कि आपको ये पता चल सके कि ये इस्टेब्लिशमेंट इतनी ज्यादा मजबूत कैसे हुई और ये कहानी कब से चल रही है। लियाकत अली खान को भारत से डर रहता था, तो वो कहते थे मैं घास खा लूंगा लेकिन फौज को जरूर मजबूत बनाऊंगा। उन्होंने ऐसा किया। अच्छा, मैं इन बातों का जिक्र नहीं करूंगा कि क़याम पाकिस्तान से पहले हमारे फौज में कितने लोग थे, कितने मजबूत थे, वो जरा बहुत लंबी बात हो जाएगी। मैं शॉर्टकट करता हूं। अयूब खान और इस्कंदर मिर्जा गुलाम मोहम्मद के पास जाते थे। उनकी सेहत खराब हो चुकी थी, वो गालियां बकते थे और बड़े जाबिल किस्म के, जालिम किस्म के इंसान थे वो, और मुल्क के हालात भी अजीब व गरीब डगर पे चल रहे थे। ये दोनों उनके पास जाते थे और उनका अंदाजा लगाते थे कि इनसे इख्तिदार किस वक्त छीना जाए। फिर इस्कंदर मिर्जा ने उनसे इख्तिदार ले लिया और वो इख्तिदार पे फाइज हो गए। उनकी बीवी थी, उनका नाम गालिबन नाहिद था। वो जो थी वो बड़ी बड़ी पार्टियां करती थी, कौमी खजाने से वो हीरे जवाहरात के सेट खरीद लेती थी, रातों रात पार्टीज चलती रहती थी। ये एक पीरियड उनका अय्याशी का गुजर रहा था कि जनाब अयूब खान साहब के दिल के अंदर भी ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो सदर बने, वो पावर में आए। और फिर क्या हुआ ये मैं भी आपको बताता हूं। अच्छा, इस्कंदर मिर्जा का जो दौर जो है वो अयूब खान के हाथों खत्म हुआ। अयूब खान के दिल में जब ये ज्यादा मोहब्बत जागी, इख्तिदार की रग़बत पैदा हुई,
تو انہوں نے اپنے جوانوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر اسکندر مرزا سے کہو کہ اس پہ سائن کریں۔ تو ایک رات جب رات کا آدھا پہر باقی تھا، جوان ان کے گھر پہنچے، ان کی خوابگاہ کو جا کے ٹھڈے مار کے دروازہ توڑا، اندر گئے، وہ اپنی بیگم کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، ان کو ان کے گاؤن سمیت کھینچ کے باہر نکالا، وہ برآمدے کی طرف آئے، ان کے 2-4 پنچ مارے، وہ اسی میں گر گئے، اور پھر 2-4 ٹھڈے مارنے کے بعد ان سے کہا یہاں پہ سائن کرو۔ اس نے سائن کر دیے اور اقتدار ایوب خان کے پاس چلا گیا۔ ایوب خان نے 10 سال تک حکومت کی اور ان کے بیٹوں نے بڑی جائیدادیں بنائیں۔ ایوب خان نے بھی کافی زمینیں بنائیں، زمینیں زیادہ وہ شوق رکھتے تھے، یہ بات قدرت اللہ شہاب نے بھی اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ اچھا، اب ان کا دور جب ختم ہوا تو دیکھیے انہوں نے کیا کیا۔ جب عوام ان سے تنگ آ گئی اور ان کو ایوب کتا ہائے ہائے کہنے لگی، تو انہوں نے جاتے ہوئے اقتدار اس وقت کے سب سے بد کردار شخص یحییٰ خان کے حوالے کیا۔ یحییٰ خان کی وجہ شہرت اس وقت بھی یہ تھی کہ وہ 1 نمبر کے شرابی زانی تھے اور کوئی کام نہیں کرتے تھے وہ۔ اب وہ ایک لمبی باتیں میں کبھی پھر آپ کو بتاؤں گا کہ وہ جنرل رانی کے ساتھ کیا قصہ تھا، نور جہاں کے ساتھ کیا تھا، یہ سب باتیں آپ خود بھی جان سکتے ہیں۔ اچھا خیر صاحب، پھر اس کے بعد بھٹو صاحب کی باری آئی۔ بھٹو صاحب نے بڑی کوشش کی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے جال سے نکل سکیں، لیکن انہوں نے کچھ فاش غلطیاں کی تھیں اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اتنی مضبوطی سے پکڑا کہ ان کو پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیا۔ وہ منتخب وزیر اعظم تھے، یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی، اور ان کو پھانسی کے پھندے تک اسٹیبلشمنٹ نہیں پہنچایا تھا۔ اچھا، ان کی کچھ فاش غلطیاں ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ان کے جو اچھے کام ہیں ان میں یہ ہے کہ وہ ایٹم بم بنانے والا پہلا پاکستان کا پرائم منسٹر تھا جس نے کہا تھا، ہاں ایک دن انہوں نے ڈاکٹر قدیر خان سے بات کرتے ہوئے ڈیسک پہ مکہ مار کے کہا تھا، ناؤ آئی ول سی ہندو باسٹرڈ۔ یہ جذبے کا آدمی تھا، اس کو انہوں نے پھانسی پہ چڑھایا۔ ذوالفقار علی بھٹو وہ ہے جس نے 1973 کا کانسٹیٹیوشن دیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو وہ ہے جس نے اسلامک سربراہی کانفرنس کرائی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو وہ ہے جس نے پاکستانی عوام کو باہر جانے کے لیے پاسپورٹ دیے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو وہ ہے جس نے اسلامک بینکنگ کی بات شروع کی تھی، اور ضیاء الحق نے انہیں ٹانگ دیا تھا۔ اچھا، اب ذرا اور آگے بڑھیے۔ اچھا صاحب دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ نے پاکستانی سیاستدانوں کی کمزوریوں کو سمجھ لیا ہے۔ پھر انہوں نے بے نظیر نواز شریف ان کو باریاں دیتی رہے، ان کو بناتے بھی رہے، ان کو گراتے بھی رہے۔ پھر اس کے بعد مشرف صاحب کو شوق ہوا کہ وہ قوم کی اصلاح کریں گے، انہوں نے بھی 10-11 سال اقتدار کے مزے لیے، محفلیں سجائیں اور بہت سارے اچھے کام بھی کیے۔ اچھا، اب یہ عادت جو ہے ان کی پکی ہو چکی ہے اسٹیبلشمنٹ کی۔ ان کا کنٹرول جو ہے وہ سیاستدانوں پر اور عدلیہ پہ بہت ہی خائن کنٹرول ہے۔ آج ججز ان کے پریشر میں رہتے ہیں، یہ کبھی آپ ججز سے جا کے پوچھئے، اور ججز خود بھی کوئی صاحب کردار لوگ تھوڑی ہیں کہ ان کو یہی پوچھ کرتے ہیں، وہ خود بھی بے ایمان ہیں، وہاں پہ بھی بے ایمان پڑے، لیکن ان کے اوپر بہت پریشر ان کا ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی جمہوریت پھولنے والی وہاں پر نہیں ہے۔ سچ بات یہ ہے، صاحبوں کے اس ملک کا بیڑا غرق کرنے میں بدکردار سیاستدانوں کے ساتھ جرنیلوں کا بہت بڑا حصہ ہے، ان سے بھی زیادہ حصہ ہے۔ ان کو اب عمران خان جیسا کرسمیٹک ورلڈ کلاس لیڈر، ٹھیک ہے نا، جو بہادر ہے، ذہین ہے، ٹھیک ہے نا، جو آگے بڑھنا چاہتا ہے پاکستان کو لے کے، وہ ان کی راہ کا کانٹا ہے، اور ان کے ہاتھ میں گن ہے، ان کے ذہن میں سازشیں ہیں، ان کے ارد گرد منافق سیاستدان ہیں، اور یہ تمام وسائل کو بروئے کار لا کر اقتدار میں رہنے کے لیے پردے کے پیچھے رہیں یا پردے کے آگے رہیں، یہ عمران خان کا صفایا کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ وہ اس مرتبہ بچ گئے، ابھی بھی ان کو قتل کرنے کی سازشیں تیار ہو رہی ہیں مختلف انداز سے، کیونکہ یہ آدمی جو ہے اس کے ساتھ پاکستان کی عوام اٹھ کر ساتھ آ گئی ہے اور وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ اب عوام کی بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ چھوڑیں۔ اس میں ہمارے بزرگوں کا بہت بڑا کردار ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے کردار کو کبھی واضح طور پہ سامنے نہیں آنے دیا،
ان کو چھپائے رکھا. ہم نے جب بھی اپنے بزرگوں سے بات کی انہوں نے جرنیلوں کی بڑی تعریف کرنی شروع کر دی، اور جب ان سے کہا کہ یہ بھی تو ہوا تو انہوں نے کہا بیٹا اس وقت کے حالات دیکھیے، اس وقت کے حالات کا لبادہ اڑا دیا اور اس کو جسٹیفائی کر دیا. جب پاکستان ٹوٹ گیا، دو حصے ہو گیا. ایک دن میں اپنے سسر صاحب سے بات کر رہا تھا تو ان کا ذرا دیکھیے کیا خیالات ہے. کہیں گے اور پتر اتر کیسے اتر کچھ نہیں سر، اسی سلاح باندھے سی، اسی انہوں دی ہیلپ کر دے سی، اور تو کچھ نہیں سی. وہاں کہنے لگے وہاں کچھ تھا ہی نہیں، وہ سیلاب آتے تھے بس اور ہم ان کے پیسے دیتے تھے، مدد کرتے تھے. یار یہ ایٹیٹیوڈ تھا ہمارے بزرگوں کا. مجھے بتائیے پاکستان ٹوٹ گیا اور ہمارے بزرگوں کو کوئی احساس بڑا نہیں ہوا. انہوں نے کہا وہاں تو سیلاب آتے تھے ہم ان کی مدد کرتے تھے، وہ دغام نہ کرو، چھوڑ دو اس کو. بزرگوں نے کبھی ایوب خان کو کنڈیم ہی نہیں کیا، ہر جنرل کی تسبیح پڑھتے رہے اور وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے گئے. آج وہ اس مقام پر ہیں کہ آپ FIR نہیں کٹوا سکتے ان کی اجازت کے بغیر. آج وہ اتنے مضبوط ہیں کہ لاہور کی سڑکوں پہ وہ ٹینک لے کر آئے ہیں. ٹینک دشمن کے لیے لائے جاتے ہیں. آج اپنی عوام کو انہوں نے ٹینک لا کے دکھا دیے ہیں. ملک کا سابق وزیر اعظم، اس کی حکومت پنجاب میں موجود ہے، وہ در در پھر رہا ہے لیکن اس کی FIR درج نہیں ہو رہی. کس کی وجہ سے؟ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے. کیوں؟ ہم نے ان کو اتنا مضبوط کر دیا. اب اس بیل کو کراکری سٹور میں سے کیسے نکالیں گے؟ سوچئے. اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے. لیڈر تو مل گیا ہے، اب اگر آپ نے ہمت میں کمی کی تو صدیاں گم ہو جائیں گی. پھر یہ کیجئے کہ 1973 کے آئین میں جہاں یہ لکھا ہوا ہے نا کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، وہ مٹا دیجئے، اس کی جگہ لکھ دیجئے فوج طاقت کا سرچشمہ ہے. جرنیل فوج نہیں، جرنیل طاقت کا سرچشمہ ہے. وہ جو چاہے کریں، یہ ان کے لیے ہے. ہم تو ہیں خواہ مخواہ اس ملک میں رہ رہے ہیں. دیکھیے یہ وقت ہے اور آخری وقت ہے. ساتھ دیجئے ایک اچھے لیڈر کا آگے بڑھنے کے لیے، مستقبل کے لیے. ہم اور آپ تو پوری کر چکے ہیں نا، لیکن اپنے بزرگوں والا ہمیں دماغ نہیں رکھنا چاہیے، آنکھیں کھولنی چاہیے. میں پھر کہوں گا کہ آگے بڑھو، رستہ چھوڑو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے. اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے اور مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.